بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ بدر۔ یوم الفرقان یوم بدر ملت اسلامیہ کو آسمان عروج پر پہنچانے والا اور ملت کفریہ کو قہر ذلت میں دھکیلنے والا یہ عظیم الشان محرکہ ماہ رمضان 2 ہجری میں مقام بدر میں مدینہ منورہ کے قریب 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہوا۔ لشکر اسلام کے جیالے 313 تھے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ مقابلہ 1000 مسلح سرکش دشمنان اسلام سے تھا۔ چونکہ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ قریش سے تعارف کے لیے نکلے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر انصار سے مشورہ جنگ کیا، جس کے جواب میں انصار کے سردار سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے گرجدار آواز میں فرمایا، انصار کی طرف سے میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم سر تاپا فرما بردار ہیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں داخل ہونے کا حکم دیں گے تو ہم فوراً گھس جائیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں، جنہوں نے اپنے پیغمبر سے کہہ دیا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم واقعی آپ کے تابعدار ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، ہماری جانیں آپ پر قربان ہیں، بسم اللہ کیجئے اور جنگ کا حکم دیجئے۔ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھپرے میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر فرمایا، اے مولا، یہ میرے ساتھی تھوڑے ہیں، ان کی مدد فرما، یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا، یہ ننگے ہیں ان کو کپڑا پہنا، اے میرے معبود یہ قریش تکبر کے ساتھ آ گئے، یہ تیری مخالفت اور یہ میرے تکذیب کے درپے ہیں، اے اللہ صبح ہوتے ہی ان کے تکبر کو خاک میں ملا، اے میرے خدا یہ تیرے بندے ہیں جو میرے ساتھ ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرے عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے کندھوں سے گرنے والی چادر کو اٹھا اٹھا کر کندھوں پر ڈال رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بس کیجئے، رب نے سن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اے ابو بکر، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبرائیل امین اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ 17 رمضان کی صبح کو سب بندی کے بعد ایک نعرہ بلند ہوا اور حق و باطل کی مدبیڑ ہوئی۔ اسلام کے شاہینوں نے زراغان کفر کو آ دبوچا اور دیکھتے ہی دیکھتے میدان صاف ہو گیا۔ ابو جہل کے سینے پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی داڑھی سے اس کو جھٹکا دے کر کہہ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ بن خلف کے قتل سے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، بلکہ ہر مظلوم مومن نے ظالم کفار سے جی بھر کر بدلہ لیا۔ ابو جہل نے کہا کہ ابن مسعود مبارک ہو، بہت عزت کے مقام پر بیٹھے ہو، یعنی ابو جہل کا سینہ۔ پھر کہا میرا سر کندھے کے پاس سے کاٹ دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے میں چھوٹا معلوم نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ابو جہل کا سر رکھ دیا گیا تو آپ مسکرائے اور فرمایا، الحمدللہ اس امت کا فرعون مارا گیا۔ پھر آپ بطور شکر 5 بار سجدے میں گرے، پھر 70 صنادید قریش کو بدر میں ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جا کر اس طرح فرمایا، اے اتبیا، اے شیابہ، اے ابو جہل، اے اہل کلب، اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو حق پایا، کیا تم نے بھی وہ وعدہ درست پایا جو تم سے کیا گیا تھا؟
اس سوال و جواب کے نقشے کو حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک طویل قصیدے میں اس طرح پیش فرمایا ہے: ہم نے ابو جہل کو گرا کر چھوڑا اور اتباع کو ہم نے سنگلاخ زمین پر پڑا چھوڑا۔ جب ہم نے کفار کو کلیب بدر میں اجتماعی طور پر پھینک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس طرح آواز دی: کیا میری بات کو تم نے حق نہیں پایا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو دلوں میں اترتا ہے۔ کفار قریش نے کوئی جواب نہیں دیا، اگر جواب دیتے تو کہتے کہ ہاں آپ نے سچ کہا، آپ کی رائے ٹھیک تھی۔